الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 664 ہے، یشترط فی ثبوت اللعان فی القذف ان یکون القاذف بالغا عاقلا۔ قذف میں ہماری بحث جاری تھی کہ لعان کا جو پہلا مورد ہے وہ تہمت لگانا ہے، کہ اگر کوئی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ مشاہدہ کا کیا دعویٰ ہو کہ میں نے خود دیکھا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہے، یہ لعان کے ذریعے سے وہ حد قذف سے کیا ہے بچ سکتا ہے۔ قذف کی کیونکہ حد ہے 80 کوڑے وہ اس کے اوپر جاری ہونے تھے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ لعان کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مزید اس کے اندر یہ شرط ہے کہ ان یکون القاذف بالغا عاقلا، کہ جس نے تہمت لگائی ہے وہ بالغ اور عاقل ہوگا تو کیا ہے لعان اس کے لیے ثابت ہوگی۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ ان تکون المقذوفۃ بالغۃ عاقلۃ، کہ جس خاتون کو تہمت لگائی ہے وہ بھی بالغہ اور عاقلہ ہو، وأيضا سالمۃ عن السمم والخرس، اور وہ سالم ہو کس سے، سمم اور خرس سے، یعنی بہرا پن اور گونگا پن۔ کما یشترط فیہا، جیسا کہ شرط ہے اس بیوی میں کہ ان تکون زوجۃ دائمہ، کہ وہ کیا ہونی چاہیے، زوجہ دائمہ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوگی، شروط ہو گئیں۔ فلا لعان فی قذف الاجنبیۃ، پس اگر کوئی بیوی کے علاوہ کسی اور خاتون کو تہمت لگاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے لعان کا موقع نہیں دیا جائے گا، پھر تو سیدھی اس کے اوپر کیا ہے حد جاری ہوگی، یعنی پھر حد سے بچنے کے لیے لعان کا مورد کیا نہیں آئے گا۔ کیونکہ لعان کا مورد کہاں پہ ہے، فقط بیوی کے ساتھ ہے۔ بل یحد القاذف، بلکہ یہاں پہ قاذف کو حد لگا دی جائے گی، مع عدم البینۃ، جب اس کے پاس کیا گواہ نہیں ہوں گے۔ وقضا فی المتمتع بہا، اور اسی طریقے سے جو اس کی عقد متع والی بیوی ہے اگر اس کے اوپر یہ تہمت لگاتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر کیا ہوگی، سیدھی حد جاری ہوگی۔ ویشترط فیہا ایضا، اور یہاں پہ خاتون کے اندر یہ بھی شرط رہتی ہے کہ ان تکون مدخولا بہا، کہ یہ اس کے لیے کیا ہو، مدخول بہا ہو، اس نے اس کے ساتھ کیا جماع کیا ہوا ہو۔ فلا لعان فی من لم یدخل بہا، پس جس بیوی کے ساتھ اس نے ابھی دخول نہیں کیا وہاں پہ بھی لعان کا مورد نہیں آئے گا، وہاں پہ سیدھی اس کو کیا لگے گی، حد قذف جاری ہو جائے گی اس کے اوپر، اور لعان کا موقع کیا ہے وہاں پہ نہیں ملے گا۔ وان تکون، اور یہ بھی شرط ہے کہ ان تکون، وہ جو بیوی ہے اس کی غیر مشہورۃ بالزنا، وہ زنا میں مشہور نہ ہو۔ والا، اگر وہ زنا میں مشہور ہے تو فلا لعان، تو وہاں پر بھی کیا ہے لعان بھی نہیں ہوگی، بل ولا حد، بلکہ اس کے اوپر کیا حد بھی جاری نہیں ہوگی، حتی یدفع باللعان، تاکہ یہ لعان کے ذریعے سے اسے کیا کرے، حد کو ختم کرے، یعنی وہ پہلے سے زنا کے اندر مشہور ہے اور سب کو پتہ ہے، خود اسے پتہ ہے۔ نام علیہ تعذیر، لیکن یہاں پہ اس کو تعذیر لگے گی اس صورت میں کہ فی غیر المتجاہرۃ بالزنا، کہ اگر یہ زنا کے سر عام نہیں کرتی اور چھپ کے کیا زنا کرتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کو تعذیر کیا جاری ہوگی۔ تعذیر کیسے کہتے ہیں کہ جو حاکم شرع مناسب سمجھتا ہے سزا، وہ سزا کیا اسے دیتا ہے، یعنی جس کی شریعت میں باقاعدہ حد بندی نہیں کی گئی کہ 80 کوڑے 100 کوڑے 20 کوڑے، بلکہ وہ تعذیر یعنی اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے قاضی کے اوپر کہ وہ کیا طے کرے گا کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے۔ تو غیر متجاہرہ بالزنا میں جو ہے وہ تعذیر اس کے اوپر آئے گی، لیکن متجاہرہ بالزنا میں تو تعذیر بھی نہیں آئے گی۔ تعذیر کب آئے گی، اذا لم یدفع عن نفسی بالبینۃ، کہ جب وہ اس قذف کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتا گواہ لے کر، یعنی جب وہ گواہ لے کر آ جائے گا تو پھر تو تہمت نہ رہی، پھر تو اس نے ثابت کر دیا۔ اگر گواہ نہیں لے کر آتا تو پھر کیا ہے اسے تعذیر کیا ملے گی۔ تو یہ وہ پہلا مورد تھا لعان کا، کہ جس لعان کا مقصد کیا ہوتا ہے، دفع حد، کہ جو تہمت زنا کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر حد شریعت میں جاری ہو رہی ہوتی ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے،
لعان کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا مورد جو لعان کا ہے وہ کیا ہے، فی ما اذا نفا ولدیتا، کہ جب یہ اس بچے کی ولدیت کی نفی کر دے کہ من ولد علی فراشہ ہی یا من ولد علی فراشہ ہی، کہ جو اس کے بستر پہ کیا پیدا ہوا ہو۔ یہ ولد علی فراش جو ہے وہ ایک تعبیر ہے فقہ کی، کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اسی کی ہی بیوی سے کیا ہے بچہ کیا پیدا ہوا ہو، بیوی اس کی اپنی ہو اور اس نے اس کے ساتھ جماع وغیرہ بھی کیے ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور تو بچہ کیا پیدا ہو جائے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ الولد للفراش، کہ بچہ کس کا ہوگا، جس کا کیا بستر ہے۔ تو یہ تعبیر روایات میں موجود ہے کہ الولد للفراش والحجر للآہر، کہ جو زناکار ہوتا ہے اس کے پاس فقط پتھر ہوتے ہیں اس کے لیے کیا بچہ نہیں ہوتا۔ تو صورتحال یوں بنتی ہے کہ اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بیوی کیا ہے کسی کے ساتھ زنا میں بھی مبتلا ہوئی ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ نہیں پتہ کہ بچہ اس کا ہے یا جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر بچہ اس کے ہاں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی کا کہلائے گا، کیونکہ بستر کیا ہے اس کا ہے، اگرچہ بیوی اس کی زنا والی کیوں نہ ہو۔ جب تک بچے کے اندر زنا والا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو اس وقت تک بچہ کیا اس کا کہلائے گا، اور اس کی نفی کرنا کیا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی فی ما لعان کب آئے گا کہ فی ما اذا نفا ولدیتا، کہ جب یہ ولدیت کی نفی کرے گا، کس کی ولدیت کی، کہ جو اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہو، یعنی اس کی بیوی سے پیدا ہوا ہو، معلوہ کے بھی ظاہراً، جب کہ وہ بچہ اس کے ساتھ ظاہری طور پہ ملحق بھی ہو سکتا ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ سال 1.5 سال سے باہر ہے، بیوی کے ساتھ کیا ہے اس کا جماع نہیں ہوا اور ادھر کیا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کو کیا ہے ملحق نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو واضح ہے کہ 9-10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ کیا یہ رہا ہے باہر۔ تو یہ اس کے ساتھ ملحق کب ہوگا کہ جب 9 مہینے سے تھوڑے کا کیا ہو عرصہ گزرا ہو، تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا بچہ ہو ظاہری طور پہ، جب اسی کی بیوی ہے تو اسی کے کیا بچہ ہوگا، یوں کر کے کہیں گے۔ تو یہاں پہ لعان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لعان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ لعان کے ذریعے سے بچے کی کیا کرتا ہے، نفی کرتا ہے۔ یہ حاکم شہر کے پاس جا کے اس بیوی کے اوپر لعنت بھیجے گا تو بچے کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب اسے کسی اور طریقے سے پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو لعان کے ذریعے سے بچے کی کیا نفی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بچے یہاں پہ پھر لعان کا کیا مقصد ہے، بچے کی نفی کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ لعان کا مقصد نہیں ہے وہ حد کا جاری ہونا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ یہ کہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، پھر تو ظاہری بات ہے وہ پہلے والی صورت آ جائے گی کہ اس نے بیوی کے اوپر کیا تہمت لگائی ہے۔ اب یہ جملہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نے زنا کی ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ آگے سے پوچھیں زنا کیا، کہتے نہیں زنا نہیں کیا، ممکن ہے کہ وطی بھی شبہ ہو، ممکن ہے زنا کے بغیر کیا ہے کسی اور وجہ سے نطفہ اندر چلا گیا ہو، بچہ پیدا ہو جائے، تو میں زنا کی تہمت نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ زنا کی تہمت نہیں لگا رہا تو یہ پھر پہلا مورد نہیں بنے گا، یہ دوسرا کیا ہے مورد بنے گا، کہ فقط اس کا مقصد کیا ہے، اس بچے کو کیا کرنا، نفی کرنا، کہ یہ بچہ کیا ہے میرا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس جملے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ یہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر وہ پہلا مورد بھی آ جائے گا، کہ پھر اس کے اوپر حد ہوگی، اور حد کو ختم کرنے کے لیے لعان کی ضرورت ہوگی، اور بچے کی نفی کرنے کے لیے پھر کیا ہے الگ سے کیا ہوگی، لعان کی ضرورت پڑے گی۔ مسئلہ 665 ہے کہ لا یجوز للزوج، شوہر کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ان ینکر ولدیت من، کہ وہ اس کی ولدیت کا انکار کر دے، کہ من تولد علی فراشہ، کہ جو اسی کے بستر پہ پیدا ہو، یعنی اسی کی بیوی سے پیدا ہو، معلوہ کے بہی ظاہراً، جب کہ وہ جو پیدا ہوا ہے اس کا لاحق ہونا بہی اسی زوج کے ساتھ وہ کیا ہو، ظاہراً ممکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی ظاہراً اسی کے ساتھ ہی ملحق ہوتا ہو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ظاہری طور پہ ملحق ہوتا ہو، اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ بِأَن دَخَلَ بِأُمِّهِ، کہ اس نے اس بچے کی ماں کے ساتھ جماع کیا ہو، وَأَنزَلَ فِي فَرْجِهَا، اور اس کی شرمگاہ میں کیا کیا ہو، انزال کیا ہو، وَلَوْ احتمالاً، کہ اگرچہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کی شرمگاہ کے اندر ہی جو ہے وہ انزال کر دیا تھا، لیکن اس چیز کا احتمال موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ انزال ہو گیا ہو، تو یہ احتمال ہی کیا کافی ہے۔ او انزل علی فرجہا، یا اس نے شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ انزال نہیں کیا، اس کے اوپر ہی کر دیا ہے، اور واحتملا، اور اسے یہ احتمال ہے کہ دخول مائہ فیہ، کہ جو اس کا پانی ہے یعنی اس کی جو منی ہے
وہ اس کے اندر چلی گئی ہوگی، کیسے؟ بجذب، جذب کے ذریعے سے، کہ جذب کا ہوتا ہے کھینچنا، کہ خود جو ہے وہ شرمگاہ نے کیا اس کو اندر کھینچ لیا، اور نحوی یا کسی اور طریقے سے کیا ہے اندر فرض کریں چلی گئی، ہاتھ کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے۔ یہ پہلی بات ہے کہ جماع ہوا ہو۔ دوسرا، وَكَانَ قَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ زَمَانِ وَضْعِهِ 6 أشهر، اور گزر چکے ہوں عَلَىٰ ذَلِكَ اس جماع کے اوپر، إِلَىٰ زَمَانِ وَضْعِهِ بچے کے پیدا ہونے تک، جماع سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک کتنا ٹائم گزر چکا ہو؟ 6 أشهر فصاعدا، 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ کیا گزر چکے ہوں۔ 6 مہینے سے اگر تھوڑے مہینے گزرے ہوں، 5 مہینے، پھر تو ظاہری بات ہے اس نے جماع کیا اور اس کے بعد ابھی 5 مہینے گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں کہ یہ سفر پہ تھا، گھر پہ واپس آیا، اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا اور 5 مہینے کے بعد کیا بچہ پیدا ہو گیا، تو اب 5 مہینے کا حمل ہوتی نہیں ہے، کم سے کم حمل کتنا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، ظاہری طور پر بچہ اس کے ساتھ ملاق ہی نہیں ہوگا۔ تو کم از کم 6 مہینے کے درمیان میں کیا ہے گیپ گزرنا ضروری ہے، یا 6 سے زیادہ کا۔ اور ولم یتجاوز اقصی مدت الحمل، اور جو مدت حمل کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے اس سے بھی اس نے تجاوز نہ کیا ہو، یعنی 9 ساڑھے 9 مہینے یا 10 مہینے فرض کر لیں، اس سے زیادہ کیا ہے حمل نہیں ہوتا 10 مہینے سے زیادہ، تو 10 سے زیادہ بھی کیا تجاوز اس نے نہ کیا ہو۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بچہ کیا اس کے ساتھ ملاق ہوتا ہے۔ اگر یہ والی صورتحال ہو تو فإنه لا يجوز له في هذه الحالت، اس حالت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ نفی الولد عن نفسه ہی، کہ وہ اپنے آپ سے بچے کی کیا کر دے؟ نفی کر دے۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَجَرَ أَحَدٌ بِأُمِّهِ، اگرچہ کسی ایک نے کیا فجور زنا کیا ہو بِأُمِّهِ اس بچے کی ماں کے ساتھ، یعنی واضح طور پہ اس کی جو بچے کی ماں ہے اس نے کیا زنا کا ارتکاب کیا ہے، کہتے ہیں بے شک اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اس بچے کی نفی کرنا جائز نہیں ہے اگر یہ والے حالات کیا ہیں موجود ہیں۔ فضلاً چہ جائے کہ اما اذا اتہمها بالفجور، ہے کہ جب اس نے بیوی کو کیا تہمت دی ہو کس کی؟ فجور کی، یعنی کسی نے زنا نہیں کیا، اس نے اس کے اوپر کیا تہمت لگائی ہو، تو چہ جائے یعنی پھر بھی کیا ہے یہ بچے کی نفی نہیں کر سکتا اگرچہ زنا ہو گیا ہو یا زنا کی کیا اس نے تہمت لگائی ہو۔ بل یجب علیہ، بلکہ فقہ کا کیا مسئلہ ہے کہ یجب علیہ الاقرار بولدیتہ، کہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس حالت میں یہ اقرار کرے، کس بات کا اقرار کرے؟ کہ یہ بچہ کیا ہے اس کا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا مسئلہ آ گیا کہ اگر جماع کیے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ اور 10 مہینے سے تھوڑا عرصہ گزرا ہے تو جو بھی بچہ پیدا ہوگا چاہے اس کی جو ہے وہ بیوی نے زنا وغیرہ بھی کیا ہو، شرعی طور پہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچے کی کیا کرے؟ نفی کرے، بلکہ واجب ہے کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں یہ میرے ہی کیا بچہ ہے۔ نام یجوز لہو، پھر بچے کی نفی کرنا کب جائز ہوتا ہے کہ بل یجوز لہو ان ینفی ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ بچے کی نفی کرے اگرچہ لعان کے ذریعے سے، ولو باللعان، لیکن کب؟ مع علم ہی، کہ جب اسے یقین ہو جائے، علم یعنی اسے 100% علم اور یقین ہو جائے کہ بعدم تکون ہی من مائہ، کہ بچہ جو ہے وہ نہیں بنا من مائہ اس کی منی سے۔ اب یہ یقین اسے کیسے ہو جائے؟ من جہت علم ہی، کیونکہ اس سے پتہ ہے، کس بات کا پتہ ہے؟ کہ بے اختلال شروط الالتحاق بھی، کہ وہ شروط کیا ہیں مختل ہو گئی ہیں۔ کون سی شروط؟ کہ الالتحاق بھی، کہ بچہ جن شرائط کے ذریعے سے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ملاق ہوتا ہے، یعنی اس سے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ جماع جب کیا تھا تو 5 مہینے پہلے جماع کیا تھا اور بچہ بھی 5 مہینے کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اسے اپنے طور پہ پتہ ہے، کسی کو اس نے بتایا نہیں ہے۔ تو جب اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو شروط ہیں وہ کیا پوری نہیں ہیں، اگرچہ میں بیوی کے ساتھ اکٹھا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اس نے جماع جب کیا تھا تو اس ٹائم پہ کیا ہے اور بچے کی ولادت تک 5 مہینے گزرے ہیں، یا فرض کریں سال سے زیادہ 10 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو اس سے اندر کی بات کیا خود پتہ ہے۔ جب اس سے اندر کی بات پتہ ہے تو اسے یقین ہے، اس سے 100% یقین ہے کہ یہ بچہ کیا اس کا نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ نفی کر سکتا ہے، بلکہ نہ فقط نفی کرنا جائز ہے بل یجب علیہ نفی ہو، بلکہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی نفی کرے۔ کب؟ اذا کان یلحق به بحسب ظاہر شرع لولا نفیہ، کہ جب بچہ اس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا شریعت کے ظاہری قوانین کے مطابق، بھئی اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، یہ بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ اندر کی بات بھی نہیں بتلا رہا، تو ظاہری طور پہ سب کہیں گے اسی کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، لولا نفیہ، جب تک یہ نفی نہیں کرے گا، جب تک یہ نفی نہیں کرے گا تو شریعت کا قانون تو کیا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ملحق ہوگا، اسی کے ہاں پیدا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حلال زیادہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے ہمیں گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت سارے مومن سوال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی شروط ہیں کہ امام جماعت کیا ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے، یا مجتہد جو ہے جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ حلال زادہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں حلال زادہ کیسے ثابت کریں گے؟ ہم کہتے ہیں حلال زادہ کو ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ کس کو ثابت کیا جاتا ہے؟ ولد و زنا کو کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ وغیرہ جو بچہ جس کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ اسی کے کیا شرعی طور پہ ظاہری قانون کیا ہے کہ اسی کے کیا بچہ ہوگا، تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہاں پر بھی بات ہے کہ اس سے اندر کی بات پتہ ہے کہ شروط پوری نہیں ہے، بچہ میرا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ نفی نہیں کرتا تو شریعت کا ظاہری حکم کیا لگ رہا ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، اسی کے ہی ہے. تو یہاں پہ اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کیا کرے جی، بچے کی نفی کرے. کب؟ ما کونہ فی مارد ترتب احکام الولد علیہ، کہ جب کہ یہ بندہ آ جائے گا کس مسئلے میں پھنس جائے گا کہ ترتب احکام الولد علیہ ہے، کہ جو ولد کے احکام ہیں، بچے کے احکام ہیں، وہ اس کے اوپر کیا مرتب ہوں گے. وہ احکام کیا من المیراث ہے کہ یہ مرے گا تو اس کے جو ہے بچے، اپنے بچوں کو بھی حصہ ملے گا اور ان کا حصہ تھوڑا ہو جائے گا، ان کا حصہ کس کو مل جائے گا؟ دوسرے بچے کو مل جائے گا. وہ نکاح، اسی نکاح بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. والنظر الی محارم ہی، اور جو نظر کرنا ہے اس کے محارم کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے بچہ کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ نکاح فرض کریں کہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس کی ماں اگر ہے کہ نا، اگر ماں بھی الگ ہو تو پھر کیا ہے نکاح کا مسئلہ. ہاں نکاح میں وہاں مسئلہ آ سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ نکاح کا کیا قانون ہے کہ اگر ایک انسان اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کے بیٹی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کی بہو بنتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ محرم ہوتی ہے. یہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ سسر بن جاتا ہے. تو اب اگر وہ اس بچے کی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ وہ لوگ تو یہ سمجھیں گے یہ اس کی کیا محرم ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میری کیا محرم نہیں بنے گی، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی کیا بہو نہیں ہے، یہ میری بہو نہیں ہے، یعنی میرے بیٹے کی کیا بیوی نہیں ہے. تو اس طرح کے نکاح میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، نکاح کی وجہ سے جو محرمیت پیدا. اسی طریقے سے نظر اس کے محارم کی طرف نظر کرنا، یعنی وہ جو ہے وہ بچہ ہے کسی اور کا، تو اس کے جو وہاں سے بہن بھائی ہوں گے جس کا وہ بچہ ہے، تو اس کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے اس کے لیے تو جائز ہوگا. اور اگر فرض کریں کہ اس کے والد کا اپنا بچہ اور پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں سے نہیں ہے، الگ ہے، تو یہ بچہ اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ نامحرم کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کسی اور کا اس کے گھر میں آیا ہوا ہے نا. اب وہ اس کے جو بیٹیاں ہوں گی تو اس کے لیے وہ نامحرم ہے، جب نامحرم ہے تو پھر اس کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کے بہت سارے کیا ہیں شرعی مشاکل کیا پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک اور بچہ آ گیا نا گھر میں. تو اسی وجہ سے کیا ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی نفی کرے. اگر وہ نفی نہیں کرے گا تو بچہ ظاہری طور پر اس کا بنے گا، اور میراث کے، نکاح کے، محرم کے، نامحرم کے، یہ ساری مشکلات کیا وہاں سے جنم لیں گی. نہیں، رضائی وہ زنا میں بیان کیا تھا کہ جو زنا کی والی ہوتی ہے وہاں سے رضاعت نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، رضاعت کے اندر یہ شرط ہے کہ جو اس کا دودھ آیا ہو وہ کیا نکاح والا ہو، یعنی اس کے اپنے شوہر سے آیا ہو. زنا والی بچے کی ولادت سے جو آتے ہیں نا دودھ خاتون کو، اس سے رضاعت محرمیت کا سبب نہیں بنتی. وہ جو 8 شروط تھیں ان میں سے یہ شرط تھی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.